بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. آج ہم چاند رات سے اس کلاس کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ چاند رات کے اندر ایسی کیا چیز ہوتی ہے یا کیوں ہمارے 48ویں امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جانیں سے فدا ہو نے اتنا زور دیا اس دن پر یا اس رات پر اور چاند رات کی مجلس پر. جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے طریقے کے اندر صرف ایک ہی مجلس ہے جو ہم پر فرض ہے اور وہ چاند رات کی مجلس ہے. نہ کہ بیت الخلا کی مجلس، نہ ہی 900-1200 کی مجلس، نہ ہی کوئی لائف کی مجلس یا اور کوئی مجلس، لیکن صرف چاند رات کی مجلس جو ہے وہ ہم پر فرض رکھی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے فرمان کے ذریعے سے کہ اس مجلس میں تمام نام اپنا درج کروائیں اور اس کے اندر باقاعدگی سے حاضری دیں. اور اس کے فرمان کو آپ دیکھیں کہ یہ رات جو ہے یا یہ دن جو ہے چاند رات کا، وہ آپ کو روحانی خوشی عنایت کرے گا. تو اس رات میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے؟ سب سے پہلے ہم چاند کو سمجھیں. چاند مثال ہے پیر کی، چاند مثال ہے حجت کی، اور چاند ریپرزینٹ کرتا ہے رات کو بھی. اگر ہم امام آقا سلطان محمد شاہ کا تصور کریں اور اس سے پہلے اماموں کا تصور کریں تو دن اور رات جتنا فرق ہم کو نظر آئے گا. امام کے والد یعنی سلطان محمد شاہ کے والد اور دادا دونوں ہی اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق ٹوپی اور بڑی بڑی داڑھی، لیکن سلطان محمد شاہ کو آپ نے نہیں دیکھا، وہ سوٹ کے اندر وداؤٹ ٹوپی اور وداؤٹ داڑھی انہوں نے امامت کی. سلطان محمد شاہ نے یورپین اسٹائلز میں رہ کر امامت کو چلایا. سلطان محمد شاہ نے امامت کو ایک دم سے ظاہر کر دیا، کھول دیا. سلطان محمد شاہ نے اسم اعظم کو جماعت کے لیے عام کر دیا. اور سلطان محمد شاہ کے جتنے فرامین ہیں اس کے اندر ہم کو ایک بہت ہی نئی چیز ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ کے اوپر، چاہے جتنا بھی چھوٹا سبجیکٹ ہماری نظر میں ہو، فار ایگزامپل مرچیں نہیں کھانی ہے، اس کے اوپر بھی اس امام نے فرمان کیا. اور بڑے سے بڑا روحانیت کے رازوں کو اور قیامت کے رازوں کو کھولنے والے بھی فرامین کیے. فار ایگزامپل علی اللہ کی دعوت کے فرامین. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دنیا سے لے کر، جسم سے لے کر روحانیت اور عقلانیت کے ہر مرحلے پر فرامین فرمائے. یعنی اسٹریم لیول پر، ہائیسٹ لیول پر، اور کم از کم نیچے کے نیچے لیول کے اوپر، چائے کے اوپر، مرچوں کے اوپر، گھی کے اوپر، کھانے کے اوپر، ورزش کے اوپر، خواتین کے اوپر، شادی کے اوپر. یعنی کہ اس امام جیسا پہلا کوئی امام ہم کو اتنی سارے سبجیکٹ کے اوپر فرمان کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. اس کے بعد اسی امام نے دیکھے کہ کیا کیا.
کہ جب انہوں نے اسم اعظم کو جماعت کے لیے کھول دیا تو وہ ریاضت اور وہ سختی جو پہلے ہوا کرتی تھی، یعنی کہ اسم اعظم کی جب بھی درخواست کی جاتی تھی تو جو امتحانات سے گزارا جاتا تھا مومنوں کو، انہوں نے وہ سب ہٹا دیے اور اسم اعظم کی دعوت عام کر دی. اور پھر اسی امام نے ہم کو چاند رات کی مجلس دی، اور یہ کہتے ہوئے کہ اس مجلس کے اندر، یعنی اس رات کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے روحانی اور نورانی خوشی ہوگی. واپس آ جائیں ہم چاند کی طرف، کہ چونکہ چاند رات کے وقت چمکتا ہے نہ کہ صبح کے وقت، یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے تو چاند نظر نہیں آتا ہے. لیکن اس امام نے ہماری توجہ چاند رات کی طرف دلوائی، جبکہ وہ ایسا امام تھا کو اس نے آتے ہی سورج کی طرح کام کیا، یعنی کہ امامت کو اتنا روشن کر دیا، اتنا پھیلا دیا کہ خالی جو امام کی پہچان انڈو پاک سے تھی، وہاں سے اٹھا کر، یعنی کہ ایک چھوٹے سے سب کانٹیننٹ سے اٹھا کر پورے ایشیا کے کانٹیننٹ، افریقہ کے کانٹیننٹ، یورپ کے کانٹیننٹ، یہاں تک کہ امریکہ کے کانٹیننٹ تک بھی پھیلا دیا اس کو، جو کہ پہلے کسی بھی امام نے نہیں کیا تھا. یعنی کہ وہ روز روشن کی طرح، سورج کی طرح ایک طرف سے اپنے آپ کو روشن کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے چاند رات کی اہمیت ہم کو بتا رہا تھا. اس میں کیا راز تھا؟ یعنی کہ وہ ہم کو شاید یہ سمجھانے جا رہے تھے کہ جب امام سورج کی طرح روشن ہو جائے اور آپ کو چاند نظر نہ آئے تو ایسا مت سمجھنا کہ اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے، کیونکہ چاند پیر اور حجت کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جب ہم سورج کا وقت ہو تو ہم پیر اور حجت کو بھول جائیں اور اس کی اہمیت کو بھول جائیں. کیوں کہ یہی پیر اور حجت ہوتے ہیں جو ہماری روحانی پرورش ایک ماں کی طرح کرتے ہیں، جبکہ امام ہماری تاکید، ہمارے تائید، ہمارے روزی وغیرہ کا بندوبست ایک باپ کی طرح کرتا ہے وہ. تو ہم کو دو طرفہ تعلیم دی، پریکٹیکلی ہم کو دن کر کے دکھایا، یعنی کہ امام نے اپنے نور کی روشنی پھیلا دی، ظہورات کر دیے، لوگوں کو بتا دیا کہ کون امام ہے، اور دوسری طرف سے ہم کو نہ بھول جائیں اس کی وجہ سے ہم کو چاند رات کی بھی اہمیت بتائی، اور ایک ایسی مجلس ہمارے درمیان رکھی جو دسون دعا کے بعد فرض ہو گئی. اور کوئی چیز ہمارے اندر کیا فرض ہے؟ ہمارے اندر آپ کو دعا کرانی وقت پیسے ڈالنا فرض نہیں ہے، دعا کرانا ہمارے لیے فرض نہیں ہے، تسبیح ہمارے لیے فرض نہیں ہے. صرف دعا اور دسون تھی جو ہمارے پر فرض رکھی گئی تھی، اس کے بعد چاند رات ہم پر فرض رکھا گیا، چاند رات کی مجلس ہمارے لیے فرض رکھی گئی، اتنی اہمیت دی گئی اس کو. اب آ جائیں ہم پہلے چاند رات کی رات، یعنی کہ وہ رات کہ جب ہم کو چاند نظر آئے. اس رات سے پہلے جو ہے وہ اندھیری رات ہوتی ہے، یعنی کہ چاند نظر نہیں آتا ہم کو، یعنی کہ یہ نئے چاند کا دن ہے، وہ آپ کے لیے روحانی خوشی لائے گا. تو ظاہری چاند جو ہم کو آسمان پہ نظر آتا ہے وہ کس طرح سے ہمارے لیے روحانی خوشی لا سکتا ہے؟ اور اگر وہ ظاہری چاند ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے تو پھر دنیا بھر کے لوگ اس چاند کو دیکھتے ہیں، تو سب کے لیے روحانی خوشی کا باعث بننا چاہیے.
لیکن ایسا بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کہا گیا ایز اے اسماعیلی، ایز اے امام کے فالوورز کے لیے کہا گیا کہ آپ کے لیے یہ روحانی خوشی لائے گا. کون سا رات؟ کون سا چاند؟ نیا چاند. نیا چاند. ابھی یہاں پر دوبارہ آئے ہم کہ کیا ہم کو کوئی امام ایسا راز بتا رہے تھے حجاب میں، خاموشی سے چھپ کر، تاکہ جو علم و عمل کے اندر پختہ وہ سمجھ جائے، باقی نہ سمجھے. کہ پیراتن میں نے اپنے ساتھ کر لی ہے، اب پیر کا وقت نہیں ہے. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ جو نیا چاند ہوگا وہ آپ کے لیے روحانی خوشی لائے گا. کہ اب جو نئے قسم کے حجتان ہو گئے وہ آپ کے لیے روحانی خوشی کا باعث بنیں گے. آپ کو توجہ دلائیے یہاں پر، کب یہ نئے چاند کی رات ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امام رازوں کو عقل مندوں کے لیے، علم والوں کے لیے، مومنوں کے لیے اور جماعت کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ آپ اس پر غور کریں اور نہ سمجھ میں آئے تو پوچھیں. ورنہ کیا بات ہے اس کے اندر کہ ایک طرف سے وہ پیر اعظم کو اپنے اندر رکھتے ہیں اور جو چاند کی مثال ہوتی ہے پیر کی، اس کی طرف ہمیں اشارہ بھی کرتے ہیں، اور پورے چاند کی طرف نہیں. چاند رات میں جب نیا چاند نکلتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہ مہینے میں ایک مرتبہ ہمارے پاس ہمارے لیے روشنی ہوتی ہے نئے چاند کی. اور دیکھیں چاند کی کیا خصوصیات ہے اسلام کے اندر. اسلام جو ہے وہ چاند کے کیلنڈر پہ چلتا ہے، سورج کے کیلنڈر پر نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سورج کے کیلنڈر میں دن جو ہے کبھی کسی مہینے میں بڑھتے ہیں، کسی مہینے میں کٹتے ہیں. چاند کے اندر آپ یہ نہیں دیکھیں گے، وہ ایگزیکٹلی سیم مہینے ہوتے ہیں، 12 کے 12 مہینے، تقریباً 28.75 یا 29 دن. یہ پورے مہینے برابر ہوتے ہیں چاند کے. چاند جو ہے وہ رات کو ایک مسافر کو گائیڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ اندھیرے کو دور کرتا ہے. وہ رات کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے تو چاند ہی، یعنی کہ جب مومنوں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اور جہالت کا اندھیرا چھاتا ہے، تو یہ وہ حجتانی ہوتے ہیں جو مومنین کو راستہ بتاتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ چاند ہی ہوتے ہیں جو پیر کی مثال پر ہے، جو مومنین کو راستہ بتاتے ہیں. یہ چاند کی خصوصیت ہے. اور کون سی چیز ہے چاند رات کے دن؟ ہم نے 2 چیزوں کو کور کیا، ایک نئے چاند کو اور ایک پورے چاند کو، اور چاند کی مثال کو لیا ہم نے. اب آئے ہم کہ چاند کے اندر ایک اور خصوصیات ہے کہ وہ سورج کی روشنی رکھنے کے باوجود ٹھنڈا ہے. جبکہ سورج کی جب روشنی ہم پر پڑتی ہے تو ہمیں گرمی لگتی ہے، حرارت لگتی ہے. لیکن وہی روشنی، وہی امام کا علم، وہی امام کا نور اگر چاند سے ہمیں ملے، یعنی کہ پیر سے ملے، تو ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے اور آرام کا باعث بنتا ہے. کیوں؟ کہ ہم ڈائریکٹلی سورج سے وہ روشنی حاصل نہیں کر سکتے، وہ بہت زیادہ گرم ہے. یعنی کہ امام سے یہ نور حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ ہماری پہنچ سے بھی باہر ہے اور ہماری طاقت سے بھی باہر ہے کہ اس سے ہم انرجی حاصل کر سکیں. تو کیا ہے ہمارے لیے؟ سورج کیا کرتا ہے ہمارے لیے؟ چاند کیا کرتا ہے ہمارے لیے؟ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، ٹھنڈی کر کے ہم کو دیتا ہے وہ نور. تو دیکھا کتنی زیادہ حکمتیں ہیں اس کے اندر. اب جب چاند رات جمعے کے دن مل جائے تو اور ایک زیادہ بڑا دن کہلاتا ہے.
جس کو ہم بیچ کہتے ہیں. ابھی ہم مجلس پہ بھی آئیں گے چاند رات کے، لیکن پہلے چاند رات کا ہم کمپلیٹلی کور کر لیں کہ چاند رات کا دن اگر فرائیڈے کے دن آ جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑا دن کہلاتا ہے، یعنی کہ بیچ کہلاتا ہے وہ. اور بیچ میں ہمیں روزہ رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے. اگر آپ کو روزے کا سبجیکٹ یاد ہے یا ہم نے کیا ہے نہیں کیا مجھے یاد نہیں ہے، بک میں ہاں کتاب کے اندر دیکھیں آپ، تو روزہ یعنی کہ ظاہری بھوکا رہنے کی بات نہیں ہے یہاں پر اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنے کی بات ہے. اور وہ کیا چیز سے روکنا ہے؟ سب سے پہلے امام کے رازوں کو فاش نہ کرنے کی تاکید کی گئی یہاں پر، کہ جب آپ چاند رات کے دن یعنی کہ امام آقا سلطان محمد شاہ یعنی کہ زمانے آخر کے امام تک پہنچے اور اسی دن جمعۃ المبارک بھی ہو، یعنی کہ حضرت محمد کا بھی دن ہو ساتھ میں، اور جب ان دونوں کا سنگم ہو اور ان دونوں کے راز آپ کو پتہ چل جائے تو آپ خاموش رہنا، آپ روزہ رکھنا. ورنہ فرائیڈے بھی ہمیشہ آتا ہے اور چاند رات بھی ہمیشہ آتا ہے، وہاں پر روزہ رکھنے کی کوئی تاکید نہیں کی گئی ہے. کیوں کہ یہاں پر دو اعلیٰ ہستیوں کے ملاپ کی بات ہے. یہاں پر جب یہ دونوں آپس میں مرج کرے، ایک جگہ جمع ہو جائے، یعنی کہ جمعۃ المبارک اور چاند رات کا مبارک دن، اور جب ان دونوں کے رازوں کو آپ جانیں، یعنی کہ آپ جان لیں کہ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں مل رہی ہے، تو آپ خاموش رہنا، ان کے رازوں کو ناحق پر فاش نہ کرنا. تو یہ جمعہ اور چاند رات کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ دو بڑے دور یعنی کہ دور محمدی اور دور قیامت کا ملاپ کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. آ جائیں اب چاند رات کی رات کو کیا ہوتا ہے ہمارے لیے. ایک چیز جو خاص ہوتی ہے چاند رات کو جو جمعے کو نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ چھانٹا. چونکہ یہاں پر روحانی ترقی کے لیے امام نے دعا فرمائی ہے، تو ہم روحانی ترقی کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے بخشا نہ لیں. تو اس دن ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشاتے ہیں، تاکہ امام کی جو دعا ہے ہمارے لیے کہ یہ ہمارے لیے روحانی ترقی کی باعث بنے، وہ دعا ہمارے لیے کام کرنے لگے. کیونکہ جب تک ہم گنہ گار ہیں، ہم اپنے گناہوں سے ہی اس دعا کو بلاک کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں. لیکن اگر گناہوں کو ہٹا دیں، معاف کروا لیں، دھو ڈالیں ان چھانٹوں سے، تو پھر ہم آرام سے اس روحانی ترقی کے راستے پر چل سکتے ہیں، اس روحانی ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس دعا کے مطابق ہم روحانی ترقی کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چھٹا دیا جاتا ہے، اور یہی رات کو ہم چھٹا دسون کی معافی کا بھی لیتے ہیں، کیونکہ دسون ہی ایک وہ چیز ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے. تو اس کے اندر بھی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی معافی کے لیے ہم چھٹا لیتے ہیں. یعنی کہ ہر قسم کی گناہوں کی بخشانی کے لیے ہم اس رات کو چھٹا لیتے ہیں چاند رات کے دن. اب آ جائیں چاند رات کے مجلس کے. چاند رات کی مجلس کے اندر فرمان ہم نے ابھی بار بار دہرایا، بولا کیا فرماتے ہیں کہ یہ رات جو ہے، یہ مجلس جو آپ نے کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس میں اگر آپ تمام مل کر مہینے میں ایک مرتبہ اس مجلس کو بجا لاتے ہیں
اور تو اس کے اندر صلوات زیادہ پڑھنا، یعنی کہ خاص صلوات کے لیے حکم فرمایا گیا۔ صلوات کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے لیے خاص ایک مجلس رکھنی پڑے ہم کو، تاکہ اس کے اندر ہم صلوات زیادہ پڑھیں؟ کیا ہم روزانہ جا کر یا جمعے کو جا کر یا سنیچر کے دن جا کر یا کسی بھی دن جا کر جماعت میں زیادہ صلوات نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس رات کو کیوں ہمارے لیے صلوات زیادہ پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے؟ کیونکہ صلوات کے اندر ایک ایسی چیز چھپائی گئی ہے جو ایک دعایا ہے، دعا کی مانند ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہم صلی اللہ، اے خداوند تعالیٰ ہم کو پیچھے پیچھے چلا، کس کے؟ محمد اور اس کی آل کے۔ یہ ہمارے لیے دعا ہے اس کے اندر، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم شفا یا رحمت مانگے محمد کے لیے جو خود سرتا پا رحمت ہے، اور امام کے لیے کہ جس کی دعاؤں کے ہم خود محتاج ہیں، ہم اس کے لیے کیا دعا مانگیں گے کہ اس کے لیے رحمت مانگیں گے؟ ہم نہیں، اس کے لیے ہمارے لیے یہ دعا ہے کہ یا خداوند تعالیٰ صلی، پیچھے پیچھے چلا محمد اور آل محمد کے۔ کیوں کہ یہ وہ رات ہے کہ جہاں پر ہم یہ دعا مانگنے جاتے ہیں کہ اس چاند رات کے دن، اس دور آخرت میں ہمارا ایمان سلامت رکھ اور ہم کو محمد اور اس کی آل کے پیچھے پیچھے چلا۔ کیوں کہ اس دور کے اندر ایمان کا جاننا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ دنیا کا زور بہت زیادہ ہے، شیطان کا زور بہت زیادہ ہے اس دور آخر کے اندر۔ تو وہاں پر ہم کو ایک دعا بتائے گی کہ آپ دعا کریں گے اپنے لیے رحمت مانگیں تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے۔ اس کے لیے ہم کو صلوات زیادہ پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر کیا فرماتا ہے مولا کہ کوئی بھی ہمارا مومن اس دنیا سے گنہگار ہو کے نہ گزر جائے، تو آپ تمام مل کے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ کوئی بھی مومن نہ گزر جائے، نہ گزر جائے، یعنی کہ آج اپنے لیے آپ دعا مانگ لیں کیونکہ آپ اس میں شامل ہیں کہ ہم بھی گنہگار ہو کے نہ گزر جائیں۔ جو گنہگار جو گزر گئے اس کے لیے تو مولا نے آلریڈی دعا آشیش فرما دی۔ یہاں پر دعا ان لوگوں کے لیے جو مجلس میں شامل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کہیں پر گنہگار ہو کر نہ گزر جائیں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ کیسا پتہ چلا کہ یہ ہمارے لیے دعا ہے؟ کیونکہ اس کے فرماتے ہیں تاکہ آپ کا زور دن بہ دن بڑھے، آپ کے گناہ معاف ہو اور آپ بہشت میں جائیں۔ دیکھا، ان کے لیے نہیں ہے جو گزر گئے ہیں، ان کے لیے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صلوات، یہ دعا، یہ تسبیح، یہ رات، یہ مجالس، یہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر موجود ہیں، اور جو گزر گئے ہیں اس کے لیے تو مولا کی دعا شیش آلریڈی آ چکی، اور وہ تو انشاءاللہ ایز اے مومن مولا کی حضور میں پہنچے ہوئے ہیں آلریڈی۔ اور اگر ہم ان کے لیے دعا کرتے بھی ہیں تو ایک آنا ان کے لیے اور 15 آنا آپ کے لیے ہے، یعنی کہ جس نے اس معاملے میں دعا کی سب سے پہلے اس کا زیادہ سے زیادہ یعنی کہ 15 آنا ثواب دعا مانگنے والوں کے لیے ہے، اور ایک آنا جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، اگر روحانی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں ہم تو، ورنہ امام کی دعا آشیش ہی کافی ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر ہم 1 منٹ کے لیے روکتے ہیں، چاند رات کو شاید اور ضرورت پڑیں گی دوسرے حصے کی یہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔